إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے دو بہترین شخصیات کا ذکر آنے والا ہے، جس میں سے ایک صحابیہ خاتون ہے اور ایک صحابی جلیل القدر، ان کا نام میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ یہ دونوں ہمارے لیے بہت بہترین مثال اور ایگزامپل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی کو ہمارے لیے روشن چراغ یا روشن ستارے بنایا ہے۔ یہ ہمارے لیے زندگی میں راستہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اگر ہم ان کی زندگی کو اپنائیں، ان کو پڑھیں، تو ہمارے اندر ایک موٹیویشن، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی گزرے ہیں جنہوں نے ایسی قربانیاں اور ایسی کوششیں اور کاوشیں کی اور قربانیاں دی دین اسلام کے لیے، تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے مثال قائم کر دی قیامت تک کے لیے صحابیوں کی۔ تو صحابہ کے تعلق سے آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، اور میرے جو صحابی ہے ان کی طریقے کو جو اپنائے گا، جو ان کے راستے پر چلے گا، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ ایسے کئی بہت ساری احادیث کا جو ہے نچوڑ ہمیں ملتا ہے۔ چلیے، تو جس صحابیہ کا ہم آج ذکر کرنے والے ہیں، پہلے مختصر سا واقعہ ہے، وہ ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ۔ دو نام سے یہ صحابیات ملتے ہیں ہمیں سیرت کے اندر، ایک ہے خولہ بنت ثعلبہ اور دوسرا ہے خولہ بنت ازار، یا جو ہے خولہ، ان کا ذکر یہاں پر ہم ابھی نہیں کرنے والے ہیں۔ خولہ بنت الازور، ان کا انشاءاللہ ہم بعد میں کبھی ذکر کریں گے۔ تو آج ہم جن کا پہلے ذکر کرنے والے ہیں وہ ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ۔ ان کی پیدائش قبیلہ اور خاندان کے تعلق سے آتا ہے۔ یہ جو ہے انصاری صحابیہ ہے۔ انصاری کسے کہتے ہیں؟ مدد کرنے والوں کو۔ اور دین اسلام میں یعنی سیرت میں، تاریخ میں، شریعت اسلامیہ میں انصاری لوگ کہا گیا ہے مدینہ والوں کو۔ یعنی ہجرت کر کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تو وہاں پر مدینہ والوں نے آپ کی مدد کی۔ میں مختصر سا بتا دیتا ہوں، کبھی وقت ملا تو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو بہت تکلیفیں دی گئی مکہ کے اندر، اتنا ستایا گیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ وہ ہجرت کرے۔ پہلی ہجرت ہوئی کہاں پر؟ حبشہ کی طرف، جس کو آج ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ وہ ایک عیسائی ملک تھا، لیکن بادشاہ امن پسند تھا، نجاشی وہاں کا، اس لیے آپ نے کچھ صحابہ کو وہاں پر بھیج دیا۔ دو بار وہ ہجرت ہوئی، مطلب دو بار وہاں پر ہجرت ہوئی۔ تیسری ہجرت جو تھی وہ بڑی ہجرت تھی، جو اللہ کے رسول نے خود کی مکہ سے مدینہ۔ لیکن وہاں جانے سے پہلے جو مدینہ کے لوگ اسلام لا چکے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلکم کیا،
مدینہ سے 12 لوگ آئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی چھپ کر، کیونکہ پورے مشرکین مکہ دشمن بن چکے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مدینہ آ جائے، پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا، یثرب، کہا کہ آپ یثرب آ جائے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ حضرت عباس وہاں پر موجود تھے۔ حضرت عباس نے فرمایا دیکھو، اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کی مجھے گارنٹی دیتے ہو تو میں انہیں آپ کے ساتھ بھیج سکتا ہوں۔ تو جو انصاری تھے یہ بڑے مشہور تھے، ان کے جو قبیلے تھے، بہت سارے ان کے اوس خزرج قبیلے تھے، یہ بڑے جنگجو لوگ تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم اپنے بچوں سے زیادہ محبت ان سے کریں گے۔ اور کہا کہ ہم جنگ کے بیٹے ہیں، مطلب ان کا اپنا ایک قول تھا کہ ہم جنگ کے بیٹے ہیں، مطلب ہمارا بچپن ہی لڑائی میں گزرا ہے، اس لیے اللہ کے رسول پر ہم ایک آنچ آنے نہیں دیں گے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انتظار کیا کہ اللہ کا حکم آ جائے، تو اللہ کا حکم آیا کہ آپ ہجرت کیجئے۔ آپ نے صحابہ کے ساتھ ہجرت کی، آپ مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ پہنچے، مدینہ والوں نے آپ کا استقبال کیا، ویلکم کیا، اور آپ کو جو ہے انہوں نے بھائی چارہ قائم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ ہر صحابی جو آیا تھا مکہ سے ان کو مہاجر کہتے ہیں، اور جو مدد کرنے والے تھے ان کو انصار کہتے ہیں۔ انصار کہتے ہیں مدد کرنے والوں کو۔ تو انہی انصاری میں سے ایک صحابیہ ہیں بڑی مشہور، ان کا نام ہے حضرت خولہ۔ حضرت خولہ کا بڑا مقام ہے، وہ آپ کو یہاں پر ابھی پتہ چلے گا۔ یہ ایک خاتون ہے، خولہ بنت ثعلبہ، اور خویلہ یا خولہ دو الگ الگ پروننسیشن ان کے نام کے کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک خوش گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ان کا خاندان مدینہ میں کافی مشہور تھا، ایک اچھی فیملی تھی، ریناؤن تھے، لوگ ان کو جانتے تھے، بڑے مشہور تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ کے خاندان کے تعلق سے جو سلسلہ نسب جو آتا ہے وہ ہے خولہ بنت مالک بنت ثعلبہ، یہ ان کا نسب نامہ ہے۔ تو یہ انصاری صحابیات میں سے ہے۔ ان کے شوہر کا نام تھا اوس بن ثامت، یہ ان کے چچا زاد بھائی تھے، مطلب ان کے چچیرے، یہ کزن تھے جن سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ حضرت خولہ پہلے اسلام لائی، اوس بن ثابت بھی ان کے ساتھ اسلام قبول کیے، اور یہ لوگ جو ہے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک اچھی زندگی گزارنے لگے۔ حضرت خولہ دین کے معاملے میں بڑے جذبہ رکھتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی واعظ اور بیان ہوتا یہ وہاں پہنچ جاتی اور دین علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی، اور دین اسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں بھی دی، اور بہت سارے مدد یعنی امداد جتنی ہو سکتی تھی انہوں نے مہاجرین کے لیے کیا، اس فیملی نے بھی اور پورے مدینہ والوں نے بھی۔ جب مہاجرین کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی یہ لوگ اس کو پرووائڈ کرتے، کیونکہ یہ مہاجرین مکہ سے جو آئے تھے یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا، تو یہ مدینہ والوں نے ان کی مدد کی۔ اس میں سے خولہ بنت ثعلبہ انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور انہوں نے مسلمانوں کی کافی مدد کی۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جو ہے شامل ہونا اور دین علم کو حاصل کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نصیحتوں کو اور حدیثوں کو یاد کرنا، یہ ان کا شوق رہا، یہ ان کا جذبہ رہا۔ لیکن ہم ان کے بارے میں خاص طور سے کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے تعلق سے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں جن میں موجود ہو اس نے خیر کو پا لیا۔ خولہ بنت ثعلبہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 چیزیں کون سی ہے؟ تو یہ 4 چیزوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ اس میں سے آپ نے اخلاق کا ذکر کیا، آپ نے کہا کہ ایک اچھی عورت جس کو مل جائے، اسی طرح دوسری روایتوں میں ان کو جوڑ کر اگر ہم دیکھیں تو یہ ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو اچھے پڑوسی مل جائے ان کو خیر مل گیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں۔ جس کو اچھی سواری مل جائے اس کو خیر مل گیا، جس کو اچھی بیوی مل جائے نیک اس کو خیر مل گیا۔ تو یہاں پر اس لیے کہا گیا یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی زندگی میں بڑی کارآمد ہوتی ہے۔ ایک انسان جس کی بیوی اچھی ہو نیک، وہ انسان دنیا کے تمام غموں سے بھی لڑ سکتا ہے، اور گھر آنے کے بعد جب وہ تھکا ہارا آتا ہے
اسے کوئی قسم کی تکلیف اور ذہنی جو ہے پریشانی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا، اچھے پڑوسی جس کو مل جائے اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ آدمی بے فکر ہو کے اپنے گھر سے باہر جا سکتا ہے کام کاج پر، اسے پتا ہے میرے پڑوسی بھی دیندار ہے، یہ میرے گھر والوں کی حفاظت کریں گے میرے پیچھے، یہ میرے گھر والوں کی دیکھ بھال کریں گے میرے پیچھے، یہ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، یہ حقوق جانتے ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ دوسرے نمبر پر۔ اور تیسرا کہا کہ جس کو اچھی سواری مل جائے، ہم جانتے ہیں ٹریولنگ کے لیے سواری کا ایک بڑا مقام ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً بیان کرتے، وہ اس کو یاد کر لیتی اور اس کی تبلیغ بھی جا کر لوگوں میں کرتی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت خولہ جو ہے یہ اپنے گھر میں تھی، وقت دن بدن گزرتے جا رہے تھے، ان کی اولادیں بھی تھیں، لیکن اب ان کی عمر ہو چکی تھی، مطلب وہ اس عمر کو پہنچ چکی تھی کہ اب ان سے اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک عام لفظوں میں ہم کہیں گے کہ ایک عمر ہو جاتی ہے 45-50 کے آس پاس قریب، یا 40، اس کو ہم عمر کہتے ہیں۔ تو ان کے جو شوہر تھے، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، ایک بار کسی معاملے میں ان کی نوک جھونک ہو گئی، کچھ بحث بات ہو گئی، اور انہوں نے باتوں ہی باتوں میں کہہ دیا کہ تیری پیٹھ جو ہے میری ماں کی طرح ہے۔ مطلب یہ عربوں میں ایک جو ہے عام بات تھی، یہ طلاق دینے کا ایک طریقہ تھا۔ یہ اسٹیٹمنٹ، یہ قول کوئی دیتا کہ تیری پیٹھ میری ماں کی طرح، مطلب اس کا بولنے کا مقصد تھا کہ علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ تو اسلام سے پہلے بھی طلاق کا جو سسٹم تھا عربوں میں موجود تھا، دین ابراہیم پر وہ لوگ عمل کر رہے تھے، یہ چیز موجود تھی، لیکن ابھی اس کے مسائل نازل نہیں ہوئے تھے۔ اب یہاں سے اس کی شروعات ہوئی۔ جب یہ بات ہوئی تو فوراً دوڑتی ہوئی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ اس میں کیا کیا نصیحت ہے اس واقعے میں آپ کو 1 بائی 1 بتاؤں گا، کتنے پوائنٹس اس میں نکلتے ہیں، آپ غور سے سنیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھی حجرے کے اندر، آپ کا گھر مسجد نبوی سے لگا ہوا تھا۔ تو حضرت خولہ آئی اور دستک لگایا اور کہا کہ میرے شوہر نے مجھے ایسا ایسا کہا ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب تک کوئی حکم جاری نہیں کرتے، تب تک کوئی بات نہیں کہتے جب تک اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سنی اور کہا کہ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یا آپ نے کچھ جواب نہیں دیا، اور آپ مڑ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت خولہ دوسری طرف سے آئی، ابھی جو ہے پردے کے احکامات پورے نازل نہیں ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات فرمائی، اللہ کے رسول مڑ کر اس طرف کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ جو ہے دوسری طرف سے آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ہمیں اس کا راستہ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتا ہوں، اور اللہ کے رسول اپنے حجرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت خولہ رونے لگی۔ اس سے ایک بات بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ کتنی نیک خاتون تھی۔ شوہر نے جو بات کہی الگ ہونے کی، وہ ان کو بڑی بری لگی، اور وہ نہیں چاہتی تھی اپنے شوہر کا ساتھ چھوڑے، کیونکہ وہ بھی مومن تھے، یہ بھی مومن تھی۔ اور پھر وہ روتے ہوئے مسجد نبوی میں چلے گئی، اور مسجد نبوی میں جا کر سجدے میں گر گئی اور سیدھے اللہ سے مانگنے لگی، اے اللہ میں تیرے رسول سے بات کرتی ہوں لیکن وہ جواب نہیں دیتے ہیں، اے اللہ اب تو ہی حل بتا۔ تو دیکھیے ان کے لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اس میں علماء نے بڑی چیزیں لکھی، کہا کہ وہ عورت ایک تو اصلاح کرنا چاہتی تھی، طلاق نہیں چاہتی تھی، دوسرا وہ حل تلاش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے پاس آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سورہ مجادلہ کی جو ہے آیت نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلوک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر الذین یظاہرون منکم من النسائہم وہم یکتبونہ ذو عشرۃ منکم فإن شہیدوا فأحدوہما احدی العشر وما تستيقنوا منه
فَأَحْدُوكُمْ كَذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ الرحیم۔ آگے آیت کنٹینیو ہوتی ہے، ترجمہ اس طرح سے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ نے اس عورت کا کلام سنا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سنی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ مجادلہ کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سنی جو تیرے پاس آ کر اپنے شوہر کے بارے میں تم سے بحث کر رہی تھی، وہ بحث کر رہی تھی، ادھر سے ادھر آپ سے بات کر رہی تھی۔ اللہ کو تم دونوں کی شکایت سنائی گئی اور اللہ تم دونوں کے گفتگو میں شنید کو سنتا رہا، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ مطلب اللہ ہماری بھی باتیں سنتا ہے، ہم جو کرتے ہیں وہ دیکھتا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سنی، اس کو قرآن میں بیان کیا۔ اللہ ہماری بھی باتیں سنتا ہے، ہم جو کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی، غیبت، لڑائی، جھگڑا، سب تمام چیزیں اللہ سنتا ہے اور اللہ کے علم میں ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ تو اس بات کو جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں پر زہار کرتے ہیں، زہار اسی کو کہتے ہیں، وہ لوگ جو عرب کہتے تھے اپنی بیویوں کو طلاق دینے سے پہلے کہ تو میری ماں کی جو ہے پیٹ کی طرح ہے، مطلب اب یہاں سے علیحدگی، ڈائیورس کے لیے وہ اس طرح سے کہتے تھے، یعنی کہتے تھے تو میرے لیے ماں کی طرح ہے۔ اور جب وہ اس بات کو لکھتے ہیں تو اس میں جو ہے گواہ لاتے ہیں، اور اگر وہ گواہی دے تو ایک گواہ سے کافی ہوگا۔ اور جو لوگ اپنی عورتوں پر زہار کرتے ہیں پھر بعد میں اپنے کہے پر پلٹ آئے تو ان کے لیے رقبہ کی آزادی ہے، یعنی غلام کو آزاد کرنا واجب ہے، اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ملازمت کرے یعنی ملاقات کرے۔ یہ وہ نصیحتیں ہیں جن سے تم ہدایت پاؤں گے، اللہ تمہارے اعمال بخوبی جانتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ کو آواز دی اور آپ نے فرمایا کہ اے خولہ تیرے رب نے تیرے لیے آیت نازل فرمائی۔ کتنی خوش قسمت اور خوش نصیب عورت ہے، آپ دیکھیے، کیونکہ دل میں پورا کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی حل دیں گے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم قرآن و سنت میں نہیں ڈھونڈتے اپنے مسائل، ہم ادھر جاتے جو ہمارے من کی بات بولے گا، جو ہمارے دل کی بات بولے گا، ہماری سائٹ لے گا، ہم اس کے پاس جاتے۔ آپ دیکھیے میاں بیوی میں جھگڑے ہو گئے تو اس کے پاس جانے کے لیے کہیں گے جو ان کی سائٹ لینے والا ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن حدیث میں ڈھونڈو اس کا کیا مسئلہ ہے۔ تو یہ زہار کا مسئلہ ہے، زہار، ابھی اس طلاق کے مسائل نہیں آئے تھے، تو زہار کا جو معاملہ تھا اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے حل نازل کیا۔ وہ حل یہ تھا کہ اگر کوئی اس طرح سے زہار کر لے، کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہہ دے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ اگر وہ اس زہار کو ختم کرنا چاہتا ہے، جو ٹیمپرری انہوں میں آپس میں کیا ہو گیا ہے، علیحدگی ہو گئی ہے، تو اب اس کا بدلہ کفارہ کیا ہے؟ اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر دیا۔ کیا کہا گیا؟ ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو معاملہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ کوئی ایک غلام کو آزاد کرے۔ حضرت خولہ نے فرمایا کہ ان کے پاس تو غلام ہے نہیں، ہم خود غریب ہیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے بدلے اب دوسرا کیا ہے؟ 60 دن کے روزے رکھنا۔ تو کہا کہ میرے جو شوہر ہیں وہ ضعیف ہو چکے ہیں، عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، وہ 60 روزے نہیں رکھ پائیں گے۔ ان کی آپ حکمت بھی دیکھیے اور ان کی دور اندیشی بھی دیکھیے حضرت خولہ کی، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بھی کر رہی ہے، مسائل پر ڈسکشن بھی ہو رہا ہے، اور کیا پاسبلٹیز نہیں ہے وہاں پر بھی بتا رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ شوہر نے غلط کام کیا تو زہار کر دیا تو آپ کیا کریں گے؟ ہاں جا کر بولتی اب میں رکھو 60 روزے۔ دیکھیے جس نے الگ کیا، علیحدگی کے بارے میں کہا، اس کا بھی خیال ہے حضرت خولہ کو کہ وہ 60 روزے نہیں رکھ پائیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس کا کفارہ ہے۔ کہا اللہ کے رسول ہم غریب ہیں، ہمارے پاس 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول رک گئے تھوڑی دیر، اور اللہ کے رسول کے پاس کچھ تحفے آئے جس میں کھجوریں تھیں، ایک ٹوکرا بھر کر آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خولہ اسے لے جاؤ میری طرف سے اور تم 60 مسکینوں کو یہ کھانا دے دو، کھلا دو۔ انہوں نے 60 مسکینوں کو وہ کھلا دیا۔ تو یہ ہے حضرت خولہ جن کے تعلق سے آیتیں نازل ہوئی۔ انہوں نے بہت سارے جو ہے غزوات میں بھی شرکت کی اور مسلمانوں کی مدد کی، ان کی جو ہے زخم وغیرہ کی مرہم پٹی کرنا، ان کی امداد کرنا، ان کی مدد کرنا۔ اسی طرح آپ کی عبادات کے تعلق سے آتا ہے، نمازوں میں بڑی پابند تھی،
سنتوں کی بھی بہت زیادہ پابند تھی، نفل روزے رکھتی تھی، صدقہ خیرات کرتی تھی، جتنا ہو سکتا تھا دین کے تمام امور پر یہ عمل کیا کرتی تھی، ایک نیک خاتون تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اللہ کے رسول چلے گئے اس دنیا سے، حضرت ابو بکر صدیق کا دور گیا، حضرت عمر کا دور آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بار حضرت عمر مسجد النبوی میں سے باہر نکلے، جب آپ باہر آئے تو حضرت خولہ وہاں سے گزر رہی تھی۔ حضرت خولہ نے حضرت عمر کو آواز لگائی، حضرت عمر جا کر ان کے سامنے ایسے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور حضرت خولہ ان کو باتیں کرتے رہی، کہا کہ عمر دیکھو شہر میں ایسے ایسے معاملات ہو رہے ہیں، اور تم یاد رکھو تم کیا تھے، تم بکریاں چرایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل کیا، اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے تم کو دین اسلام سے نوازا اور تمہیں مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا۔ اب تمہیں چاہیے کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان کو انصاف دلاؤ، پریشان جو ہے اس کی پریشانی کو دور کرو۔ اور آپ نے کئی نصیحتیں کی اور بہت دیر ہو گئی، اور حضرت عمر کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی بے چین ہو رہے تھے سب۔ اس کے بعد کیا ہوا، حضرت خولہ وہاں سے چلے گئی، پیچھے جو صحابہ کھڑے تھے انہوں نے آ کر کہا اے امیر المومنین، وہ عورت کون تھی؟ نہ کوئی اس کو جانتا ہے، نہ کوئی بڑے منصب پر ہے، نہ کوئی ایسا پاورفل کوئی خاتون ہے، اور آپ کھڑے رہ کر اپنا وقت آپ نے اس میں ڈال دیا، اس کی باتیں سنتے رہے۔ کہا کہ وہ خولہ تھی، وہ خولہ تھی، اگر وہ اور کچھ دیر تک مجھے اس طرح سے کچھ بیان کرتے رہتی تو میں سنتا رہتا، کیونکہ یہ وہ عورت ہے جس کے تعلق سے سورہ مجادلہ کی آیتیں نازل ہوئی تھی، اگر یہ عمر کو نصیحت کرتے رہتی تو عمر اسے سنتا رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شان میں قرآن کی آیت نازل کی ہے، اس عورت کا مقام یہ ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں حضرت عمر پر بھی اور حضرت خولہ پر بھی۔ آپ دیکھیے خاتون ضعیف حضرت عمر کو بھرے بیچ بازار میں راستے میں نصیحت کرتے کھڑے ہو گئی، اور عمر کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ 3 کنٹیننٹ پہ حکومت ہے، 3 بر صغیر پر حکومت ہے، دور دور تک چائنا کے بارڈر کو ٹچ ہوتی ہے حکومت، اس کا حاکم ہے سمجھو ایک حساب سے، وہ کھڑا ہے اور ایک عورت باتیں سنا رہی ہے اور وہ خاموشی سے سن رہے ہیں۔ یہ حضرت خولہ کا مقام ہے، اور حضرت عمر نے بھی ان کی بڑی فضیلت بیان کی صحابہ کے سامنے، جس کے بعد صحابہ جو ہے وہاں پر خاموش ہو گئے۔ اس طرح حضرت خولہ جب تک زندہ رہی نیک اعمال میں اپنے اضافہ کرتی رہی، اور سورہ مجادلہ کی جو آیتیں میں نے آپ کو بتائی ان کی شان میں نازل ہوئی۔ اس طرح صدقہ و خیرات کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، لوگوں کی پریشانیوں میں اور دکھ درد میں شامل ہونا اور ان کی مدد کرنا، جتنا ہو سکتا ہے استطاعت کے مطابق دین اسلام پر عمل کرنا، یہ حضرت خولہ کا جو ہے معاملہ رہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ایک بڑی عظیم دولت، یعنی جو ان کو ٹائٹل ملا رضی اللہ عنہا، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، یہ ان خاتونوں میں سے شامل ہے۔ اسی طرح جو ہے سال ہجری کے آخر، یعنی یہ تقریباً جو ہے عام طور پر اس کی وضاحت نہیں ملتی کہ ان کا انتقال کی تاریخ کون سی تھی، دیگر سیرت نگاروں نے ابن ہشام وغیرہ نے کچھ لکھا ہے اس میں، لیکن ایسا متعین ان کی جو ہے ڈیٹ نہیں ملتی ہے۔ تو انہوں نے جو یہ ایک صحابی جو ہے رسول ہے، جو ان کے تعلق سے چند فضائل آتے ہیں، میں نے کوشش کی کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اب آپ یہاں پر بہت ساری چیزیں اس میں سے نکات نکال سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عورت دین اسلام پر عمل کرتی ہے، شوہر کی خدمت گزار ہے، شوہر نے علیحدگی اختیار کر لی تو راستہ کہاں پر پکڑا انہوں نے؟ اللہ اور اس کے رسول کے پاس، وہاں سے حل تلاش کرنے کی کوشش کی۔ وہاں سے جب حل مل بھی گیا تو اپنے شوہر کے لیے نرمی کو اختیار کیا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی جب وہ رشتہ واپس سے جڑ گیا تو اس میں کوئی کجی باقی نہیں رکھی، ویسے ہی زندگی گزاری جیسے ان کی زندگی پہلے چل رہی تھی۔ یہ تھی حضرت خولہ۔
انشاءاللہ کبھی ہوا تو خولہ بنت ازور کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے جو ہے کچھ باتیں انشاءاللہ تعالیٰ رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان صحابیات کو جو ہے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے، اور آج کے نوجوان لڑکیاں اور جو عورتیں ہیں انہیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی زندگی گزارنے، ایسی قرآن و سنت سے اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والی بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مسلمان لڑکیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔